بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. سورة البقرہ آیت نمبر 12 تک ہم نے پڑھا تھا اور آخری دو آیات یہ تھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرتے ہیں، یعنی ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں صرف اصلاح کے لیے کرتے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، مفسد ہیں، لیکن اس بات کا شعور نہیں رکھتے. یعنی یہ جو کام کرتے ہیں اپنے آپ کو بہت سمجھدار، بہت تیز، چالاک سمجھتے ہیں اور رسول اللہ کی باتوں کی مخالفت کرتے ہیں، مومنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے اہداف تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہے. تو جب کہا جائے کہ یہ کام نہ کرو تو الٹا چڑھائی کر دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، تم ہماری نیت پہ شک کر رہے ہو، تم اپنے آپ کو بڑا مومن سمجھتے ہو، ہم مومن نہیں ہیں، تم بڑے مومن ہو، اس قسم کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان میں شعور نہیں ہے کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہیں اور کس انجام کی طرف جا رہے ہیں، یہ خود فساد کر رہے ہیں. آیت نمبر 13 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی عام لوگ، عام مومنین ایمان لائے ہیں، اس طرح ایمان لاؤ. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ کم عقل لوگ ایمان لائے. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک یہی لوگ کم عقل ہیں لیکن اس بات کا علم نہیں رکھتے. منافق جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اور مومن جس کے دل میں ایمان ہے، ان دونوں کی وادیاں بالکل الگ الگ ہیں. منافق مومن کو بیوقوف سمجھتا ہے اور مومن منافق کو بے عقل سمجھتا ہے، کیونکہ وادی الگ الگ ہوتی ہے. کہتے ہیں جو مجنو تھا، قیس تھا، مجنو تھا، وہ اس کو لوگ سمجھاتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں، جس وادی میں میں ہوں تم وہاں ہو ہی نہیں. جب تم اس وادی میں نہیں ہو تو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ میرا ہدف، میرا مقصد کیا ہے، میری محبت کیا ہے، تو تم مجھے نصیحتیں کرتے. یہ دونوں جو گروپس ہیں، مومن اور منافق، ان کی وادیاں میں نے عرض کیا کہ مختلف ہیں اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو کم عقل سمجھتے ہیں. جو منافق تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو رسول اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں یہ ناسمجھ لوگ ہیں، ہم سمجھدار ہیں کیونکہ ہم پہلے جائزہ لیتے ہیں کہ یہ بات جو کی گئی ہے اسے ماننا چاہیے یا اسے نہیں ماننا چاہیے، اور ماننا چاہیے تو کتنا ماننا چاہیے. ہم تجزیہ کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں رسول اللہ کی بات کو ماننے سے پہلے. اور یہ جو سادے لوگ ہیں جو کہا جاتا ہے یہ دوڑ پڑتے ہیں اس کی اطاعت کرنے کے لیے. اب یہاں پر ایک بات سمجھ
ہو سکتا ہے ذہنوں میں یہ سوال بھی پیدا ہو کہ انسان کو تجزیہ تحلیل تو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جو بات اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اس کو تجزیہ اور تحلیل کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ ایک مرحلہ تجزیہ تحلیل کرنے کا ہے، اور تجزیہ و تحلیل کرنے کے بعد ایمان لے آنا۔ اندھا دھند ایمان لے کر آنا قابل تعریف چیز نہیں ہے بلکہ قابل مذمت ہے۔ شعور کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ ایمان لانا، کسی چیز کو اپنانا، یہ مطلوب ہے۔ یہ جو قرآن نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی کوئی دین قبول کرایا جائے۔ زبردستی دین قبول ہو ہی نہیں سکتا، وہ بندہ منافق بن جاتا ہے ڈر کے مارے۔ اگر زبردستی کہے یہ عقیدہ رکھو، یہ عقیدہ رکھو، یہ عقیدہ رکھو، جیسے آج کل بہت سارے خطباء کیا کرتے ہیں کہ جس کو اس عقیدے کو جو نہیں مانتا وہ حلال زادہ نہیں ہے، وہ فلان نہیں ہے، وہ منافق، اپنے پاس سے لگے ہوتے ہیں۔ یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ بنیاد جو علماء کرام بھی بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ اصول دین میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی۔ عقائد میں اصل دین کو قبول کرنے میں، جنہیں ہم اصول دین کہتے ہیں، ان کو قبول کسی کے کہنے پہ کرنا باطل ہے۔ اس کے لیے چاہے سادی ہی کیوں نہ ہو، ہر انسان کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ مثلا میں اللہ کو کیوں مانتا ہوں، اللہ کے وجود کی کیا دلیل ہے میرے پاس، میں رسول اللہ کو کیوں مانتا ہوں، میں اللہ کو عادل کیوں کہتا ہوں، میں رسول اللہ کے بعد نبوت کے ختم ہونے کے بعد امامت کا کیوں قائل ہوں، میں قیامت کو کیوں مانتا ہوں۔ جب کوئی سوال کرے تو جواب یہ نہ ہو کہ اماں ابا سے یا مثلا بچپن سے یہ سنا ہو، سارے مانتے ہیں تو میں بھی مانتا ہوں۔ اس کی قرآن کریم نے مذمت کی ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ کسی بڑے سے بڑے عالم کو، مجتہد کو، مرجع تقلید کو، آیت اللہ العظمیٰ کو، جو مرضی ہو، کسی کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ عقیدہ رکھو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ عقیدہ رکھو۔ بات غور سے سنیے گا۔ لہذا کسی بات کا اس لیے عقیدہ اصول دین کی بات کر رہا ہوں، فروعات دین کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کسی بات کا عقیدہ میں نے اس لیے بنایا کیونکہ فلان آیت اللہ نے یہ کہا ہے۔ آیت اللہ کا کہنا دلیل نہیں ہے۔ اس آیت اللہ نے، اس عالم نے کیا دلیل پیش کی ہے، اس کی دلیل کو دیکھنا۔ اگر دلیل کو نہ دیکھا جائے اور جو کوئی عالم کہہ رہا ہے، بندہ کہے کہ اب وہ اتنا بڑا عالم ہے تو اس لیے میں نے ماننا کیونکہ وہ بڑا عالم ہے، اس سے قرآن کریم نے بہت شدت کے ساتھ خبردار کیا ہے، اور الفاظ کیا استعمال کیے کہ مسیحیوں نے اور یہودیوں نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا، یہ لفظ استعمال کیا۔ یعنی جو رب کا مقام ہوتا ہے اس مقام پہ بٹھا دیا تھا کہ جو کہہ رہے ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں، پوچھ رہے نہیں ہے کیوں۔ اصول دین میں کوئی تقلید نہیں ہے، حقیقت یہ ہے، لیکن توجہ کیجیے، لیکن اکثریت عوام کی اصول دین میں بھی مقلد ہے، اصول دین میں بھی مقلد ہے، اور کیونکہ دلیل نہیں ہوتی کوئی پوچھے تو لڑ پڑتے ہیں، طرح طرح کا الزام لگائیں گے، اس پر تہمت لگائیں گے، وہ اے فلانی چیز نہیں مانتا تو یہ ہے تو وہ ہے تو فلان ہے، پوچھو تم کیوں مانتے ہو، کوئی پتہ نہیں۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، اس بیماری کے نتائج ہیں۔ بغیر دلیل کے کسی چیز کو جب بندہ ایکسیپٹ کرتا ہے تو ایک مسلک والا کی عوام وہ اپنے ان کو فالو کر رہی ہے بغیر دلیل کے، دوسرے مسلک کے عوام اپنے مولانا حضرات کو فالو کر رہے ہیں بغیر دلیل کے، جو وہ کہتے ہیں مانتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا کہ ان کی کبھی بھی
اصلاح نہیں ہو سکتی، ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی، چونکہ اصلاح ہوتی ہے اس کی جو دلیل مانگے، جو بصیرت اور علم کی بنا پر کسی چیز کو قبول بھی کرے اور رد بھی کرے۔ جو بغیر علم اور بصیرت کے قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ وہ فقط کہتے ہیں یہی بات ہے، اس کے میرا یہی عقیدہ ہے، اور کہہ رہا بھی صحیح ہوتا ہے، اس کا عقیدہ بن چکا ہوتا ہے، لیکن ہوتا بے دلیل ہے۔ جب ہوتا بے دلیل ہے، میں نے شاید آپ کو یہاں پر مثال دی تھی کہ اس کی ایک آپ کو تصویر بتاتا ہوں، ویڈیو میرے پاس اس کا موجود ہے، آپ کو چاہیے ہو تو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ایک مسلک کے مولانا صاحب، یہ میں چونکہ ایک مسلک کے ہی مولانا صاحب ہے، وہ ان کی بات کرنے لگا ہوں، لیکن تقریباً سبھی مسالک اسلام کم و بیش تھوڑے بہت فرق کے ساتھ اسی بیماری کا شکار ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور وہ بیماری کیا ہے؟ وہ عالم صاحب یہ فرما رہے تھے، ایک ٹاک شو ٹائپ کی چیز ہے، عرض کیا کہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے، تو وہ اپنے اینکر کو جو ان سے سوالات پوچھ رہا تھا اس سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے مسلک کا امتیاز یہ ہے، یعنی دوسروں کی نسبت ہماری یہ ڈسٹنکشن ہے، ہمارا بہت قابل فخر چیز، اس طرح بیان کر رہے ہیں۔ اور وہ کیا ہے، ذرا غور سے سنیے کہ اگر کوئی میرے سامنے قرآن مجید کی 1000 آیات بینات لے کر آئے، آیات بینات کون سی ہوتی ہیں؟ جو اپنے بیان میں بالکل واضح اور روشن، جو کہ قرآن میں بعض آیات متشابہات ہیں۔ اگر کوئی میرے پاس قرآن کی 1000 آیات بینات لے کر آئے اور وہ ایک مسئلے کو بیان کر رہی ہے، 1000 آیت ایک مسئلے کو، آیات کون سی؟ بینات، وہ ایک مسئلے کو بیان کر رہی ہوں، یعنی ان سے پتہ چل رہا ہو دیکھتے ساتھ یہ بات ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے وہ مسئلہ کسی اور طرح ثابت کیا ہو۔ ہمارے کس نے؟ بزرگوں نے، سلف صالحین، جو بزرگ تھے، پرانے بزرگوں سے مراد پرانے علماء، انہوں نے مسئلہ کسی اور طرح ثابت کیا ہو، یعنی قرآن کی 1000 آیات بینات کے خلاف ثابت کیا ہو، تو میں یہ تو کہوں گا کہ قرآن برحق ہے، لیکن ساتھ میں کیا کہوں گا؟ مجھے غلط سمجھ آ رہی ہے۔ میں کہوں گا قرآن تو برحق ہے، 1000 آیات بینات ہیں، وہ مسئلے کو واضح بیان کر رہی ہیں، لیکن پھر میں کہوں گا مجھے غلط سمجھ آ رہی ہے، بات وہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے کی۔ اگر آپ اس بات پر غور کریں تو اب بزرگ تو کر کے بات انہوں نے صحیح کی یا غلط کی، فوت ہو گئے، دلیل کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ جب پوچھا جائے نا دلیل کیا ہے، کہیں گے قرآن و سنت، لیکن جب کہا جائے قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے تو کہیں گے تم سے بہتر ہمارے بزرگوں کو قرآن آتا تھا۔ بھائی واضح ہے بالکل، ان پر زیادہ واضح تھا، دروازہ بند۔ قرآن مجید سے امت کی بیماریوں کی، فکری اور عقائدی بیماریوں کی اصلاح کرنے کا راستہ ہر اس شخص کے لیے بند ہے جو یہ کہے کہ ٹھیک ہے مجھے تو کچھ اور سمجھ آ رہا ہے، لیکن جو بزرگوں نے کہا ہم نے وہ ماننا ہے، ہم یہ نہیں مانیں۔ اس سے قرآن کہتا ہے انہوں نے علماء کو رب بنا دیا۔ بھائی رب تو یہ کہہ رہا ہے واضح ہے، 10 بندوں کو اور لاؤ، ان کو دیکھو کہو کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، 10 بندے 20 بندے ان کو سمجھ آئے گا کیا بات کر رہے ہیں، لیکن کہیں گے کہ آپ نے وہی بات جو ہمارے بزرگوں نے کہا تھا۔ لہذا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، وہ چونکہ مسلکی چیزوں سے بڑھ کر سوچنے والی شخصیت، قرآنی شخصیت، تو ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، وہ فرماتے ہیں زمن بر صوفی و ملا سلامی،
میری طرف سے صوفی اور ملا پر سلام. کیوں کہ پیغام خدا گفتند مارا، کہ ان سرگواروں نے کیا کیا ہے؟ خدا کے پیغام کو ہمیں بتایا ہے، اس لیے ان پر سلام. لیکن ایک پرابلم بھی ہو گئی. پرابلم کیا ہے؟ ولی تعویل شان در حیرت انداخت، خدا و جبرائیل و مصطفیٰ. صوفی و ملا کو میرا سلام کہ انہوں نے اللہ کا پیغام ہم کو بتایا ہے، لیکن ان کی تعویلوں نے، انہوں نے جو تعویلیں کی ہیں اللہ کے پیغام کی، انہوں نے حیرت میں ڈال دیا ہے اللہ کو بھی، جبریل کو بھی اور مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی اللہ بھی حیران ہے کہ میں نے کیا بھیجا تھا، انہوں نے کیا بنا دیا. اور جبرائیل بھی حیران ہے جو قرآن لے کر آتے تھے کہ میں کیا لے کر گیا تھا، انہوں نے کیا بنا دیا. اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام وہ بھی حیران ہے کہ ایک ہی ہو گیا، میں کیا بتا کے آیا تھا، جنہوں نے کیا کر دیا. ہر مسئلہ مسلمانوں کا. اسی لیے مسلمان دنیا میں ذلیل ہو رہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں اپنے اپنے مسلک کے لوگوں کو قرآن نہ پڑھنا، کیونکہ جب وہ ایمٹی مائنڈڈ ہو کر قرآن پڑھے گا، اس کو بہت ساری باتیں ان باتوں سے ٹکراتی ہوئی لگے گی کہ جو اس نے بچپن سے سنی ہے اپنے مولویوں سے. ٹھیک ہے، لہذا پھر وہ ڈر کر بتکے گا جب ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا، پھر وہ جائے گا اپنے مولانا کے پاس پہ، تو وہ پہلے سے انہوں نے بندوبست کر دیا ہوگا. وہ تو پڑھا کیوں، تو نے پڑھا کیوں. ابھی کل ایک جگہ پہ درس قرآن تھا اور وہ بندہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آغا صاحب میرا دل نہیں مان رہا اردو میں پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا. ایسی ایڈکٹ کر دیا ہے، نشئی بنا دیا ہے ثواب کا. بدترین پستیوں میں گر چکے ہیں اقوام عالم کے درمیان. سمجھ رہے ہیں کہ اللہ اس طرح سے خوش ہو جائے گا ہم سے اور ہمیں پتہ نہیں کیا کیا مقامات ملیں گے. ایک بات توجہ سے سنیے گا، جس کا اسلام اسے دنیا میں باعزت زندگی نہیں دے رہا، اس کا اسلام اسے آخرت میں بھی باعزت زندگی نہیں دے گا. اس لیے کہ اللہ نے جو دین قرآن میں بیان کیا وہ فی الدنیا والآخرہ انسان کو عزت کا میسج دیتا ہے. یعنی اگر وہ اسے کاٹ دیا جائے، رون دیا جائے، تب بھی وہ عزت والا کہلاتا ہے. دیکھنے والا بندہ کہتا ہے اگرچہ یہ کٹا پڑا ہے، اگرچہ یہ ذبح ہوا پڑا ہے، اگرچہ اس کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، لیکن یہ اپنی بات پر قائم تھا، اپنی بات پر قائم تھا، عزت والا. جس کا اسلام اسے یہی احساس نہیں کرا رہا کہ آج امت کی حالت کیا ہو گئی، اس کا اسلام وہ ہے ہی جو اللہ کے رسول نے بتایا. وہ کوئی اور گھڑی ہوئی چیز اسلام کے نام پر اسے انجوائے کر رہا ہے، جو اس کو احساس نہیں کراتی کہ میرے آس پاس دنیا میں کیا ہو. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ذرا سخت بات ہے، لیکن بالعموم آپ چلے جائیں، آپ کبھی غور کیجئے گا، اپنے آپ کو دینی امت کے مسائل کے بارے میں اپنے دماغوں کو عادت ڈالیں کہ سوچیں. ایک موضوع جو بہت سوچنے والا ہے وہ یہ موضوع ہے کہ ہر انسان خود سے سوچے، پوائنٹس بنانے کی کوشش کرے، ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں، آپ کے شکر گزار ہوں گے، اور ہم ان میں سے جو واقعی ویلڈ پوائنٹس ہیں، ایکچوئل چیزیں ہیں، ان کو کمپائل کر کے اور ساری امت کے ساتھ اس کو شیئر کریں. اور وہ کیا ہے کہ قرآن کیوں مہجور ہے، کیوں لوگ قرآن نہیں پڑھتے، کیوں انکریج نہیں کیا جاتا. اور انکریج سے مراد کیا ہے؟ ایسی انکریجمنٹ جس کے نتیجے میں عوام میں قرآن رائج ہو جائے، کیوں نہیں ہے؟
قرآن کی محجوریت کے اسباب کیا ہیں، قرآن سے لوگوں کی دوری کے اسباب کیا ہیں. جب آپ غور کریں گے، تھوڑی ریسرچ کریں گے، تھوڑی تحقیق کریں گے، تو کھرا، پنجابی میں کہتے ہیں کھرا، کہاں نکلے گا جا کر؟ انویسٹیگیشن کہاں پہنچے گی؟ جنہوں نے قرآن پر لگانا تھا وہاں تک پہنچے گی. وہی سبب ہے قرآن سے لوگوں کی دوری.